حضرت مریم وہ پاکیزہ اور پاک باز عورت ہے جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری سورت اتار دی گئی، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے۔ اس دور میں اللہ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریہ علیہ السلام کو معبود فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نذر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کی نذر کر دیا جاتا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہ تھی۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ اس کی نذر قبول نہ ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نذر کرنے کی ممنوع تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، اے میرے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ کی ذات بابرکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اسے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس میں سے ایک عظیم الشان بیٹا پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہے تاکہ مجاوروں کے سپرد کر کر اپنی منت پوری کرے۔ وہاں مجاور جھگڑنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اس کے سپرد کر دی جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا مجاورین وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے وہی حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریہ بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ بی بی مریم اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریہ کی کفالت میں دے دی گئی۔ حضرت زکریہ کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئیں۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریہ کے علاوہ کوئی نہ جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے پاس آتے وہ حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے تھے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں، سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریہ کی حیرت بچا تھی۔ تبھی حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ انتہائی پرسکون ہو کر جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت اور فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں حاضر ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوف زدہ ہوئی۔ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی کیونکہ فرشتہ کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے۔ تاہم بی بی مریم نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا
اور یہ ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا آپ کو ایک مبارک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولی یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے اور حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو ایک دور جگہ چلی گئی۔ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ بزرگوں نے کہا کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد شخص وہاب بن مربع جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے انتہائی تعجب میں پوچھا اے مریم کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر پوچھا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں جب مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال آ کر گھبرا کر کہنے لگی کاش میں پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے نیچے سے نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھا جاتا تھا جو عبادت میں شامل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور آپ پر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے، سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، توکل کا مدار صرف اللہ کی ذات رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا اور ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں ہی ہوں، مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی جب تک میں جیوں، اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا رہوں اور مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔